ایک بار پھر خوش آمدید کہتی ہوں. گڈ مارننگ وتھ سبھی میں, اور ہمارے ساتھ موجود ہیں حکیم زبیر عباسی صاحب, اور گفتگو ہو رہی ہے کہ ہم بلا تصدیق کے اس بات کو ہم خاص طور پہ دینی بات کو ہم آگے ڈیلیور کریں. تو اس میں بہت سارے گناہ ہے, ظاہر بات ہم گناہ کے مرتکب ہو گئے, وہ آگے جیسے جیسے ٹرانسفر ہوگی تو ہمیں اس سے زیادہ گناہ ملے گا جب تک اس چیز کی تصدیق نہ کی جائے. اگر جس نے ڈیلیور کی ہے اگر وہ دل اس کا مطمئن ہے, اسی طرح اور لوگوں کو بھی اپنے آپ سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہو کہ یہ بات کتنی جو ہے تصدیق شدہ ہے, یا ہمارے لیے کتنا اس کا فائدہ ہے, نقصان کیا ہے, تو کم از کم قرآن کو کھول کے دیکھ لیں. قرآن ہمارے لیے بہترین رہنمائی دیتی ہے ہمیں. اور ساتھ ساتھ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اللہ پاک کو سب سے ناپسندیدہ فعل جو ہے وہ ہے شرک, کیونکہ اللہ پاک وحدہ لا شریک ہے. اس کے بارے میں حکیم زبیر عباسی سے سوال کروں گی. ڈاکٹر حکیم صاحب یہ بتائیے گا کہ اکثر ہم لوگ بہت لوگوں کی رسپیکٹ میں اور بہت سارے ایسے کام کر جاتے ہیں ہمارے دل میں, چاہے وہ نہ ہو, ایسا نہیں کہ ہم اس کو خدا سمجھ رہے ہیں, لیکن بہت آگے نکل جاتے ہیں. تو یہ کیا شرک کے زمرے میں نہیں آتا؟ جی بالکل. یہ پہلے ہماری بات ایک میں مکمل کر لوں جی تقلید کے حوالے سے جو آپ نے کی تھی, اس کے بعد میں اس کا جی مختصر جی جواب دے کے آگے چلتا ہوں. دیکھیں, یہ کسی کی بات کو بغیر دلیل کے قبول کر لینا, ٹھیک ہے, اسی کو تقلید کہتے ہیں. اور یہ تقلید در حقیقت گمراہی ہے. اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں, اور ان کے پاس ایک دن ایک صاحب آئے, اور صاحب نے آ کے ایک سوال کیا. کہتے ہیں کہ ابو موسیٰ مجھے مسئلہ بتائیے کہ ایک شخص مر گیا ہے اور پیچھے اس کی بہن, بیٹی اور پوتی, یہ 3 ہیں, تو اب ان کے اندر جائیداد کی تقسیم کس طرح سے ہوگی؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو, پوتی چونکہ دور کا رشتہ ہے, لہٰذا بہن اور بیٹی کے اندر آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے. اب ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسئلہ بتانے کے بعد ایک بات کہہ دی کہ دیکھو, میرے پاس اس وقت حدیث رسول موجود نہیں تھی, میرے علم میں نہیں تھی, لہٰذا میں نے اپنی دانش سے یہ فتویٰ دیا ہے. اس فتوے کی کنفرمیشن جا کر لے لینا, تصدیق جا کر لے لینا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, کیونکہ وہ ہم میں بڑے صحابی ہیں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فتویٰ اس شخص نے جا کے عبداللہ بن مسعود کے آگے رکھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مجھے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فتویٰ دیا ہے, اور ساتھ یہ تلقین کی ہے کہ میرے پاس چونکہ حدیث رسول موجود نہیں تھی, میں نے اپنی دانش سے ایک مسئلہ جو سمجھ میں آیا میں نے آپ کو سمجھا دیا, لیکن اس فتوے کی تصدیق کرنا عبداللہ بن مسعود سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو الفاظ کہے وہ قیمتی الفاظ ہیں, وہ ذرا غور سے سماعت اگر میں اور آپ فرما لیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزار لیں تو یقیناً کامیابی ہوگی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دیکھو, اگر وہی بات جو ابو موسیٰ اشعری نے کہی حدیث رسول ہونے کے باوجود, کیونکہ میرے پاس حدیث رسول ہے, عبداللہ بن مسعود نے کہا میرے پاس اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فتویٰ ہے, اور اس فتوے کی روشنی کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسئلہ بتایا ہے وہ حدیث کے مطابق نہیں ہے, لیکن میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر وہی فتویٰ جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا حدیث رسول سامنے آ جانے کے بعد میں بھی وہی فتویٰ دوں تو میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا. یہ نہیں کہا کہ عبداللہ بن ابو موسیٰ اشعری گمراہ ہو گئے, یہ نہیں کہا. ابو موسیٰ اشعری کے پاس حدیث نہیں تھی, انہوں نے صاف کہا کہ میرے پاس اس مسئلے میں اس وقت میرے علم میں حدیث نہیں ہے, چونکہ انسان کا علم بہرحال محدود ہے, انسان کا علم کم ہے, محدود ہے. لیکن عبداللہ بن مسعود کے پاس چونکہ حدیث رسول موجود تھی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اگر حدیث ہونے کے باوجود کہ میرے سامنے حدیث موجود ہے پھر بھی میں وہی فتویٰ دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا تو میری گمراہی کے لیے کافی ہوگا. اب بات یہ ہے کہ ایک امام, ایک مولوی, ایک پیر صاحب, انہوں نے اگر کوئی بات کہہ دی اور ممکن ہے اس وقت ان کے سامنے حدیث رسول موجود نہ ہو, میرے سامنے اگر حدیث رسول آ چکی ہے تو میرے ذمے یہ کام ہے کہ میں اندھی تقلید سے بچتا ہوا قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کروں. دیکھیں, ایک کتاب ہے ترمذی, اس کی شرح ہے تقریر ترمذی, اس کے اندر ایک مسئلہ آیا ہے بے اور شرح کا, خرید اور فروخت کا. اب اس مسئلے کے اندر 2 اماموں کی رائے کو رکھا گیا, ایک امام شافعی رحمہ اللہ کی, ایک امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی. اتفاق یہ کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو رائے تھی وہ حدیث کی مخالفت میں جا رہی تھی, چونکہ ہمارا یہی ایمان ہے, یہی یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس اس وقت حدیث رسول موجود نہیں ہوگی, لہذا انہوں نے یہ فتویٰ دے دیا. جبکہ امام شافعی نے جو مسئلہ بیان کیا بالکل حدیث کے مطابق تھا. لیکن اندھی تقلید کیا ہے یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. نیچے لکھنے والے نے لکھا کہ الحق والانصاف ان الترجیح علی الشافعی فی هذه المسئلہ بل نحن المقلدون ابی حنیفہ,
کہ اس مسئلے کے اندر ہم مانتے ہیں، ایکسیپٹ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے حدیث کے مطابق نہیں بلکہ امام شافعی کی رائے حدیث کے مطابق ہے، بل نحن المقلدون ابی حنیفہ، لیکن چونکہ ہم امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں لہذا ہم پر انہی کی تقلید واجب ہے۔ یہ روش خطرناک ہے۔ ابو موسیٰ اشعری کا مسئلہ حدیث کے لحاظ سے غلط ہو گیا چونکہ ان کے پاس حدیث نہیں تھی۔ عبداللہ بن مسعود کے پاس حدیث رسول موجود تھی، تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا کہ اگر وہی فتویٰ میں دے دوں جو ابو موسیٰ اشعری نے دیا حدیث کی موجودگی میں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا۔ لہذا یہ تقلید، اندھی تقلید بعض دفعہ گمراہی تک بھی لے جاتی ہے کہ آپ کے سامنے حدیث آ گئی لیکن آپ پھر بھی اسی بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ نہیں، ڈٹنا نہیں ہے، یہ در حقیقت انا کا مسئلہ نہیں ہے، دین انا نہیں ہے، یہ انا جنت کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ جو بات قرآن و حدیث سے آ گئی کسی بھی مسلک کی ہو، بریلوی، دیوبندی، احدی، شافعی، حنبلی، سب مسلمان کلمہ پڑھنے والے ہیں، جس کی جو بات قرآن و حدیث سے میچ کر جائے، اس بات کو چھوڑتے ہوئے کہ میرا مسلک کیا ہے، میرا مسلک قرآن اور حدیث ہے، وہ بات کسی بھی مسلک سے مجھے مل جائے مجھے قبول کرنی چاہیے۔ دوسری بات شرک کے حوالے سے جو میری بہن نے کہی، شرک بہرحال ایک انتہائی قبیح فعل ہے اور خطرناک ترین جرم کے اندر آتا ہے، اور قرآن نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، اس دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا ظلم وہ شرک ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرے گا جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہو، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے سوا کوئی بھی گناہ ہوگا اللہ رب العالمین معاف فرما دے گا۔ دیکھیں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ انتہائی وسیع ہے، اللہ رب العالمین جس کو چاہے معاف فرما دے۔ ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو سب سے بڑا نیک اور دوسرے کو سب سے بڑا گناہگار سمجھتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، میں سب سے بڑا گناہگار، میرے سامنے جو بھائی ہے جو بہن ہے وہ سب سے نیک پارسا۔ جس طرح رب کو آپ نے بہت اچھی بات کی کہ ہم ہمیشہ دوسرے کو اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ بڑا گناہگار ہے، جبکہ میرے رب نے ہمیں بنایا، اس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، اور ہم کتنی بار گناہ کرتے ہیں اور پھر ہم اس سے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں اور پھر وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، اور ہم اس سے امید نہیں کرتے اگر کوئی گناہگار ہے کہ کاش وہ بھی پلٹ، اس کے لیے خیر کی دعا نہیں کرتے۔ ہم نے اصل میں جہنم کو بہت زیادہ لوگوں سے بھرنا ہے اور جنت میں بہت کم لوگوں کو جانا ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی جنت بہت بڑی ہے، سب کو لے لے گی انشاءاللہ، لیکن بات یہ ہے کہ شرک کا جو معاملہ ہے اس میں اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ انتہائی محدود ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ، لا یغفر، نہیں معاف کرے گا، ان یشرک بہ، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ہو۔ آگے فرمایا وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہے گا، ٹھیک ہے، لیکن شرک کرنے والے کو اللہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا اور وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلا جائے گا۔ لہٰذا شرک انتہائی حساس جرم ہے، شرک سے بچیے۔ شرک کے علاوہ اللہ ہر گناہگار کو معاف بھی کر سکتا ہے، اس کی رحمت ہے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں معاف کرے گا تو شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اور بہت ساری چیزیں نادانستگی کے اندر ہم شرک کر جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نبی علیہ السلام کی آخری زندگی کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ رب العالمین لعنت کر یہود و نصارہ پر، حالانکہ نبی علیہ السلام رحمت للعالمین ہے، آپ علیہ السلام کسی کے لیے بد دعا نہیں کرتے، لیکن اللہ رب العالمین کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی انتقال سے پہلے اللہ لعنت کر یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا دیا تھا۔ لہٰذا نبی نے کہا اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رکھنا۔ اب بات یہ ہے کہ کتنی ہی جگہوں کے اوپر، آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، یوٹیوب، فیس بک، آپ چیک کیجئے، لوگوں کو سجدہ کر رہے ہیں، اپنے ہی جیسے لوگوں کو، اور قبروں پہ جا کے، آستانوں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ نبی اس عمل کے اوپر بد دعا دے رہا ہے کہ اللہ یہود و نصارہ پر لعنت کر کے جنہوں نے اپنے انبیاء کے جانے کے بعد ان کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا، ساتھ اللہ کے نبی نے دعا کی اللہ میری قبر کو سجدہ گاہ بننے سے محفوظ رکھنا۔ تو بات یہ ہے یہ انتہائی حساس جرم ہے، شرک کی اللہ نے معافی نہیں دینی ہے، لہذا اس گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ اچھا، قرآن پاک بہترین ہمارے لیے رہنمائی کا سبب ہے، اور قرآن پاک نے ہر بات کھلی بتا دی،
ہمارے لیے یہ کھلی کتاب ہے، ہر طرح کی رہنمائی. آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ پراپرٹی کی بات کریں، میاں بیوی کے تعلق، طلاق کی بات کریں، جائیداد کی بات کریں، ماں باپ کی فرما برداری کی بات کریں، جنگ و جہاد کی بات کریں، اور کتنی ایسی عام زندگی کی باتیں کریں، تو ہر بات کی رہنمائی قرآن پاک میں موجود ہے. میں زبیر صاحب سے پوچھوں گی، حکیم زبیر عباسی صاحب یہ بتائیے، قرآن پاک بار بار ہم کہہ رہے ہیں ہماری رہنمائی اور ہر مسئلے کا حل ہے، اور کوئی بھی تکلیف یا کوئی بھی ہم لوگ کسی پرابلم میں شکار ہو جائیں تو ہم کتاب الہی سے رہنمائی لے سکتے ہیں. جیسے کچھ لوگ جنات کی بات کریں، اس میں ذکر ہے، ماں باپ کی فرما برداری کی بات کریں، اولاد کی، پڑوسیوں کی، اولاد جو جائیداد میں لڑتی ہے، بہت ساری ایسی باتیں جو اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ. طلاق میں ہمیں گائیڈ لائن ملتی ہے کہ کتنی بار طلاق ہوتی ہے، کتنی بار نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، کون سی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں، کون نہیں، ہر چیز کی بات کتاب میں موجود ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ جی جی بالکل، قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے ہر چیز کا حل رکھا ہے. اور بیسیکلی اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کو جو ترغیب اور تربیت دی ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان مردود کی اتباع نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، کیونکہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اللہ رب العالمین مجھ سے اور آپ سے جو تقاضا کرتے ہیں وہ پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہونے کا ہے. اب جب پورا اسلام ہم ڈھونڈیں گے، ہم کو کہاں ملے گا؟ ہمیں قرآن اور حدیث کے اندر یقیناً پورا کا پورا اسلام مل جائے گا. قرآن نے ہر معاملے کے اندر میری اور آپ کی تربیت کی ہے. میری بہن جیسے فرما رہی تھی کہ جنات کے معاملات یہ بھی ہمیں قرآن مجید کے اندر مل جاتے ہیں، جادو، آسیب، دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں، ہر چیز کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے. اچھا بھائی، جب ہر چیز کا حل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، پھر ہم ادھر ادھر کیوں بھٹکیں؟ پھر عامل پیارے لال کے پاس کیوں جائیں؟ پھر فلاں کے پاس کیوں جائیں؟ یہ اتنے بڑے بڑے آستانے اور دھندے بنائے ہوئے ہیں لوگوں کے ایمان کو برباد کرنے کے لیے، اور جس شرک کی ہم بات کر رہے تھے اس شرک کے رستے پر ڈالنے کے لیے، اور اسی طرح سے لوگوں کا مال اور ان کی عزت کو بٹورنے کے لیے. یہ سارے آستانے، یہ سارے عامل فلاں، عامل فلاں، یہ دیکھیں روڈوں پر آپ جائیں کتنے بڑے بڑے چوکنگ ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، عامل فلاں محبوب آپ کے قدموں میں، عامل فلاں ہر مشکل بندش دور. اچھا، جب عامل فلاں ہر مشکل کو دور کر رہا ہے تو خود فٹ پاتھ پر کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ جب عامل فلاں ہر رشتہ آپ کو دلا رہا ہے تو مس ورلڈ اس کی بیوی کیوں نہیں ہے؟ سوچنے کی بات ہے نا، انسان اپنی عقل کو بھی تھوڑا سا استعمال کرے. وہ آپ کا رشتہ کہتا ہے جہاں چاہیں آپ لگوا دیں، لیکن خود بیچارہ پھنسا پڑا ہوا ہے، اس کی خود شادی بھی کوئی نہیں ہو رہی. وہ آپ حکیم صاحب آپ نے ہنسا ہی دیا مجھے. آپ کو پوری دنیا کی جائیداد قدموں میں لا کے دے رہا ہے اور خود فٹ اور پاتھ آپ سے فیس مانگ رہے ہیں. ہاں، آپ سے فیس مانگ رہا ہے. تو تھوڑی سی اپنی عقل کو اور اگر اس طرح لوگوں کے پاس پیسہ آنے لگ جائے تو پھر ملک کی جو یہ اتنی پریشانی ہے، میرا خیال سارا قرضہ واپس کر دیں، اتروا لیں، سارا قرضہ اتروا لیں، سارا قرضہ معاف کرا لیں. واقعی میں لوگ ہیں بہت ساری ایسی خواتین خاص طور پہ، اور خواتین ہی سب سے زیادہ وہاں پہنچی بھی ہوتی ہیں. وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا وہ ادھر جا کے بنانے سے وہ اور بڑا بنا دیتی ہیں اس کو، اور خود تو جاتی ہیں 10 اوروں کو بھی لے کے چلی جاتی ہیں. بس اللہ ہمارے حالوں پر رحم کرے، چونکہ ہم قرآن و حدیث سے ہٹیں گے. میں نے شروع میں حدیث بیان کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ترکت فیکم امرین، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا. دیکھیں گارنٹر اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تم ہرگز گمراہ نہ ہونے پاؤ گے، ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، جب تک قرآن اور حدیث سے چمٹے رہو گے. آپ ان عامل فلاں فلاں کو چھوڑیے، آپ قرآن و حدیث سے اپنے مسائل کا حل ڈھونڈیے، انشاءاللہ آپ کو ہر مسئلے کا حل ملے گا. ایک مختصر سا میں آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، ان جنات، آسیب، جادو، بلکہ آپ یہ لاسٹ میسج بھی دے دیں. اور یہ میں یہ لاسٹ میسج آپ کو دیتا ہوں کہ عامل کی جگہ، ان آستانوں کی جگہ آپ گھر بیٹھے انشاءاللہ اپنا مسئلہ حل کر لیں گے. پھر بھی کسی مسئلے میں پھنستے ہیں تو بالکل فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جس مسئلے میں تمہیں سمجھنا ہے تو اہل علم سے رجوع کرو، لیکن دیکھو بھی تو صحیح وہ اہل علم ہے کہ نہیں ہے. یہ جتنے عامل ہیں ان کو کلمہ طیبہ بھی نہیں آتا، روڈوں پر بیٹھے ہوئے اسلام کی بات کرتے ہیں، آپ کبھی ان کے جا کے دیکھیے یہ دم کیا کر رہے ہیں، ان کا دم بھی کچھ نہیں، ان کے دم میں بھی کوئی دم نہیں ہوتا، کیونکہ قرآن و حدیث نہیں ہوتا. تو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ قرآن و حدیث ہوگا، آپ پڑھ کے دیکھیے، بڑے سے بڑا جادو ہو، سحر ہو، اثرات ہو، نظر حسد انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العالمین دور کر دیں گے. کرنا یہ ہوگا، فجر کی نماز کے بعد آپ اپنے مصلی کے اوپر بیٹھیں، نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں وہ کیجئے، صبح کے جو اذکار ہیں وہ کیجئے. اس کے بعد آیت الکرسی 1 مرتبہ،
तीनों कुल 3 मरतबा। इसी तरह ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर 100 मरतबा। सूरह सौफ़ात की इब्तिदाई 10 आयत, इसी तरह सूरह कहफ की इब्तिदाई 10 आयत, इसी तरह से आपने सूरह बकरा का आखिरी रुकू, ये तमाम चीज़ें पढ़िए और पढ़ने के बाद अपने ऊपर दम कर लीजिए। इंशाअल्लाह ये अमल आप कम अज़ कम 40 दिन इसको अपनी प्रैक्टिस के अंदर रखिए। देखिए इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कैसा शिफायाब करेगा, नज़र असद जादू सब ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि मैं ख़ुद रूहानी मुआलिज हूँ और लोगों का इलाज करता हूँ। मज़ीद मेरे नंबर्स भी नीचे चल रहे होंगे। अगर किसी मसले में कोई डिफ़िकल्टी होती है, कुछ समझना है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया ज़ुबैर भाई। और मैं एक बार फिर बताना चाहूँगी कि अगर कोई रूहानी प्रॉब्लम हो, अभी नेक्स्ट इंशाल्लाह इनके साथ हमारा नेक्स्ट वेडनेसडे को यहाँ पर हम हजामा के आपको तमाम तरीका बताएंगे कि हजामा क्यों ज़रूरी है और ये कौन सी बीमारियाँ जो है इससे रिलीज़ हो सकती हैं। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने नेक्स्ट जो वेडनेसडे को ज़रूर हमारा प्रोग्राम देखना है हकीम ज़ुबैर अब्बासी साहब के साथ, और हजामा के बारे में डिटेल हम गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। इंशाअल्लाह। अच्छा जी हकीम साहब बहुत शुक्रिया। Thank you. और इनका नंबर भी चल रहा है अगर आपको कोई भी ऐसा मसला हो, लेकिन ये जब बताएंगे तो गाइडलाइन किसके थ्रू, कुरान के थ्रू, जो भी आपको रूहानी अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम हो। कुछ ख़वातीन ऐसे हैं जब मतलब बच्चियों की शादी नहीं होती या कोई भी उनके रोज़गार में कोई रुकावट है, लेकिन हम कुरान पाक को सामने रख के आपको ज़रूर हकीम साहब आपकी रहनुमाई करेंगे। हकीम साहब बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आपने बहुत अच्छी आज गुफ्तगू की, दिल खुश हो गया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, यहाँ लेंगे छोटी सी ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ।